بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدگمانی سے بچیں، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بدگمانی ہے کیا؟ کس چیز کا یا کن الفاظ کا، اور کیا ہم ایسا پریکٹیکل کریں یا کیا ہمارا وہ کردار ہے جس کو ہم بدگمانی کا نام دیتے ہیں؟ تو ایک پہلے اس سے ایک جملہ ذرا اپنے ذہن میں اس کو اچھی طرح سے رکھ لیں کہ بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر ان ورڈنگ کا اطلاق ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب بدگمانی کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ بدگمانی سے مراد ہے غلط فہمی۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ بدگمانی سے مراد ہے غلط فہمی، یا اس کو میں تھوڑا سا اور سمپل کر دیتا ہوں کہ بدگمانی ہم وہم کو کہہ سکتے ہیں۔ وہم کو، اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ سوچا، ہمارے ذہن میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو جناب پھر اس کا کام ہوتا ہے، یہ مشین کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے اور بہت سارے خیالات ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں یہ پیدا کر کے ہمارے ذہن کو، ہمارے جناب دل کو دے دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کوئی ایسی ایک سوچ پیدا ہوئی اور ہم نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو سوچ اور یہ جو میرے دماغ نے مجھے میسیج بھیجا ہے یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کو ہم نے اپنی آئیڈیالوجی بنا لیا اور اس کے مطابق ہم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تھوڑی سی واضح مثال فرض کر لیں، کوئی ہمارا ایسا کوئی دوست، آپ کا میرا، جو ہمارے بہت قریب ہے، یا ہمارا کوئی ایسا کوئی رشتہ دار، ہم خود سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ وہ آج کل کوئی میرے خلاف ورکنگ کر رہا ہے، کوئی وہ میرے خلاف جناب وہ باتیں کر رہا ہے، وہ میرے خلاف کسی کے میرے خلاف یا کسی میرے مخالف کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے ساتھ جناب وہ اس کی آج کل بڑی اس کی گڑی آ رہی ہے اور اس کو وہ چیزیں بتا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں میرے خلاف جا رہی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ہم نے اس ساری چیز کی تصدیق کی جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے سب سے پہلے اس کو ویریفائی کرو، اس کی تصدیق کریں ہم کہ آیا کہ ایسا کچھ ہے بھی، یا بالکل یہ ہمارا وہم ہے، یہ غلط فہمی ہے، یا کسی کا یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ بدگمانی دراصل ہماری سوچ ہوتی ہے، اور یا اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارا ایک لحاظ سے یہ غلط فہمی یا ہمارا یہ وہم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم فوری طور پہ ہم عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے شیطان کا تو یہ کام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رشتہ داریاں خراب کروں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں، ہمارے تعلق داریاں جو ہیں، میں ان کو بریک کر دوں۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تاریخ، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے ہم جھنجھوڑ لیں، دیکھیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ کوئی ایسا کامیاب انسان، بڑا نام، ہسٹری کا بڑا نام، جس کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں یا جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، بڑے بڑے نام، انبیاء کرام بھی ان میں شامل، مطلب یہ چاہے دنیاوی لحاظ سے ہم بات کر لیں یا مذہبی لحاظ سے ہم بات کر لیں، تو کوئی ایسا شخص یعنی کہ وہ کامیاب بھی ہے، بڑا نام بھی ہو، اور وہ منفی سوچ کا وہ حامل ہو، مطلب کہ نیگیٹو تھنکنگ ہم جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے اندر، اس انسان کے اندر کوئی 1% بھی اس کے دماغ نے کبھی غلط سوچا ہو، کبھی منفی سوچ اس کے اندر آئی ہو، وہ کوئی ایسا بڑا نام تاریخ کا، صرف مسلم ہسٹری کی میں بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے کرنے کا سب سے اہم کام جو ہے نا، جس کی وجہ سے بینگ اے ٹیچر جو میں نے نوٹ کیا ہے، ہماری صلاحیتیں، ہماری بہت ساری انرجی ضائع ہو رہی ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کی، ہمارے نوجوانوں کی،
ہم اس کو غلط ڈائریکشن میں استعمال کر رہے ہیں. ہم نے اتنا چھوٹا سا اپنا دماغ بنا لیا ہے، اتنا چھوٹا سا دل، ہم کسی کی بات کو سہارتے نہیں ہیں. کسی نے تھوڑی سی بات کی، ہماری رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ہم انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے دل کو بڑا کریں، باتیں سہنا اور سننا سیکھیں. ہم نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے، ہم نے اس معاشرے کو فیس کرنا ہے. اپنے دماغ کو بڑا کریں. کسی کے متعلق کبھی غلط مت سوچیں، برا مت سوچیں، کیونکہ جب ہم کسی کے متعلق برا سوچتے ہیں تو اس کا اچھا ہوتا ہے اور برا ہمارا خود اپنا، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور پھر آگے جا کے وہ گڑھا ہمارے ہی آگے آ جاتا ہے. تو بزرگوں کی زندگی کا خلاصہ سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بزرگوں کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب اللہ کے ذات کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط بنائیں، تعلق کو مضبوط بنائیں. توکل پھر خود بخود انسان کے اندر آ جائے گا. یہ بہت زیادہ فکروں کا جو ہم شکار ہیں نا، ایکسٹراڈنری برڈن ہم نے اپنے اوپر کہ جی یہ کیا ہوگا، یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا، یہ ویسے کیوں نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں تو صرف محنت کا کہا گیا نا کہ ہم اسٹرگل کریں، محنت کریں. نتائج ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ نتائج ہمارے ذمے ہیں؟ بالکل نہیں کہا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نتائج کو اپنے ذمے لینے والے؟ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ.